اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوق در جوق مکۃ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ اس موقع پر ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نوافل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بآواز بلند میں تلبیہ پڑھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد کے ساتھ مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی کہ خوب کندھا ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلنے کے ساتھ اور باقی 4 چکر عام چال کے ساتھ پورے فرمائے۔ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نوافل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمنی حجاج کے قافلے کے ساتھ تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی ادا کی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحجہ مینا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ مسجد نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھے معلوم نہیں کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں گا کہ نہیں۔ یہاں سے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے دھوپ سے بچنے کے لیے چادر تانے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قصوہ اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلے کے داہنے، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اعتراف حق کا نور ذو فشاں تھا۔ دیوان قضا میں انبیاء سابق کے فرائض
تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کا مصطبہ کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سے سن رہی تھی، اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال و جان اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدائے تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگو یاد رکھو زمانے جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانے جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ فرمایا، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے برے کام کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا۔ فرمایا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ نئی امت پیدا ہوگی، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تمہیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا جس کے نکاح میں ہو، اور بدکار کے لیے پتھر جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دے دیا، تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا جن کی حرمت بہت زیادہ ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ فرمایا، دور جاہلیت کا سود کالعدم قرار دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی جانب بلند کی اور 3 بار کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امی تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس خطبے میں اصلاح عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسم و رواج اور سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری اور کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقوف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محشر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن کے دو۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان مینا تشریف لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے، جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ قربانی سے فارغ ہو کر عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا کو اپنے دستے مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے اور باقی مانیدہ بال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہے زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور مینا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک مینا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد مینا سے چل کر وادی معصب میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد
شاہ لولاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔